سواری اگر امام الانبیاء ہیں تو سوار امام الشہداء ہیں، سواری اگر بابرکت ہے تو سوار بھی بابرکت ہے۔ اور اپنے کاندھے مبارک پر سوار کر کے یہ درس دے دیا، اے لوگوں دیکھ لو، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ حضرات محترم، اور اپنے کاندھے مبارک پر سوار کر کے یہ درس دے دیا، اے حسین آج تیرا بوجھ میرے کاندھوں پر ہے، کل میری امت کا بوجھ تیرے کاندھوں پر ہے۔ اور اپنے گیسو مبارک تھما کر یہ اعلان فرما دیا، اے میرے نواسوں، اے میرے نونہالوں، آج اپنے نانا کے گیسو مضبوطی سے تھام لو، کل میری امت کی لگام تمہیں تھامنا ہے اور اپنی دین و شریعت کی حفاظت کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، حضور عدنان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ممبر رسول پر تشریف فرما معزز علماء اکرام، سامعین بزمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آپ اور ہم مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، اللہ کے حبیب، ہم بیماروں کے طبیب، مصطفیٰ جان رحمت، سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب قرآن، حبیب رحمان، مصطفیٰ کریم، سید الانبیاء، رسول اعظم، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، وقت کافی ہو چلا اور مجھ سے پہلے آپ نے عالم بعمل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمر رضا صاحب سے ایک بہترین خطاب جو ہے سماعت کیا۔ میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہ کر کے بلکہ چند باتیں آپ کے درمیان کر کے آپ کے بیچ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرات محترم، میرا یہ طریقہ ہے کہ اپنی بات کو شروع کرتے اس سے پہلے اپنے بزرگوں کا کلام پڑھ لیا کرتے، اور میں کیا، میری حیثیت کیا، بلکہ یہ میرے بھی بزرگوں کا طریقہ ہے کہ اپنی بات کو شروع کرتے اس سے پہلے اپنے بزرگوں کا کلام پڑھ لیا کرتے۔ تو میں امام عشق محبت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کلام جو میں نے اپنے بزرگوں کی زبان مبارک سے بارہا سنا، پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضرات محترم، میری آواز پر مت جائیے گا، بلکہ یہ دیکھیے گا کہ امام عشق محبت نے عشق رسول میں ڈوب کر کیا خوب فرمایا۔ الحمدللہ، اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے خاندان والوں نے جب لکھا، جتنا لکھا، عشق رسول میں ڈوب کر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی لکھا۔ جی بے شک۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ احمد رضا کے دل کو چاک کر دیا جائے، دو ٹکڑے کر دیے جائیں، تو ایک ٹکڑے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، دوسرے ٹکڑے پر
حضرات محترم یہ عشق نہیں تو اور کیا ہے؟ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے بے شک سبحان اللہ۔ کسی بھی طرح اعلیٰ حضرت کے فضائل و شمائل کی جانب توجہ کی جائے تو سرے فہرست آپ کا جذبہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا ہے۔ آپ سراپا عشق رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھے۔ آپ کا نعتیہ کلام ہدایت بخشش اس امر کا شاہد ہے۔ آپ کی نوک قلم بلکہ گہرائی قلب سے نکلا ہوا ہر جملہ ہر مصرع حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پایا عقیدت و محبت کی شہادت دیتا ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلیٰ حضرت حضور عدنان ملت رضا ایکشن کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم عشق میں کمال دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی ذات کا جائزہ لیجئے۔ ایک عاشق صادق کی تمنا بلکہ اس کا ایمان یوں ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کے طلبوں سے لپٹ جائیں، غیر کا منہ تک نہ دیکھیں۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پر نہ ڈال، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کر صدقہ دے۔ اے واہ بے شک سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عشق رسول میں ڈوب کر کیا خوب فرماتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اے واہ بے شک سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں
تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اور مقطع میں اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، فرماتے ہیں رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رہنے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رہنے والے. زندہ باد زندہ باد. حضرت محترم شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، بے شک کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شورا حسین کا، واہ بے شک سبحان اللہ. بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطانی دو جہاں ہیں نانا حسین کا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت محترم حضور صدر العلماء فرماتے ہیں حسین ابن علی کی آج بھی ہم کو ضرورت ہے. کیا فرماتے ہیں؟ حسین ابن علی کی آج بھی ہم کو ضرورت ہے، گھرا ہے آج بھی اسلام خونخواروں کے چھرمٹ میں. جی ہاں بے شک. حضرات محترم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی. ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں آذان دی اور اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا اور آپ کے لیے دعا کی. 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور آپ کا عقیقہ کیا. آپ کا پیارا لقب سبط رسول ریحانت رسول اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ. ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبر و شبیر رکھا، انہی کا نام شبر و شبیر جس کا مائنہ حسن و حسین ہے. تو سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنے بچوں کا نام حسن و حسین رکھا. بے شک حدیث میں آیا ہے الحسن والحسین اسمانی من اہل الجنتی، یعنی حسن و حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں، اس سے پہلے کسی کا نام حسن و حسین نہیں رکھا گیا. حضرات محترم ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسین. سرکار فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. حضرات محترم حدیث شریف میں ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں
کہ جسے پسند ہو کسی جنتی نوجوان کو دیکھے تو ایک روایت میں ہے کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار حسین بن علی کو دیکھے۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا میرا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اپنے نانا جان کی گود مبارک میں سوار ہو جاتے ہیں اور اپنے نانا اپنی انگشت مبارک کو سرکار کی داڑھی مبارک میں داخل فرما دیتے ہیں۔ سرکار آپ مرحبا فرماتے ہیں، آپ کی پیشانی کو چومتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ۔ سرکار فرماتے ہیں اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما اور ہر اس شخص سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرے۔ حضرات محترم، ہم سنی مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں جو حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ان کی یاد میں محفلیں منعقد کرتے ہیں، کھچڑے اور بریانی پکاتے ہیں، پانی اور شربت کی سبیلیں لگاتے ہیں، ضرورت مند اور غریبوں کو کھلاتے اور پلاتے ہیں، اور کتنا عظیم الشان بدلہ و صلہ پاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے محبت فرماتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ باد زندہ باد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین کا لعاب دہن اس طرح چوستے ہوئے دیکھا جس طرح انسان جو ہے وہ کھجور کو چوستا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا حضور فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ معظمہ کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ فرماتے ہیں انہوں نے حضرت امام حسین کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء اليوم، آج یہ یعنی امام حسین آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جی بے شک۔ حضرات محترم، ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ بظاہر یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین مجھ سے ہیں کہ وہ آپ کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں، حضرت علی کے نور نظر ہیں، آغوش رسول کے پروردہ ہیں، لیکن میں حسین سے ہوں۔ بظاہر یہ بات سمجھ نہیں آتی، بلا شبہ سمجھ نہیں آتی تمہیں، مگر اگر غور کرو گے تو سمجھ میں آئے گی۔ جسمانی اعتبار سے حسین مجھ سے ہیں، میرے نور نظر ہیں، میرے جگر گوشے ہیں، میرے لخت جگر ہیں، مگر اس اعتبار سے انہوں نے میرے دین کو بچایا ہے، میرے مذہب کے لیے قربانی دی ہے۔ میرا دین میرا مقصد حیات ہے اور مقصد حیات کو بچانے کی وجہ سے حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے۔ اے واہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ جیسے 14ویں کا چاند ستاروں کے درمیان ہوتا ہے، مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ ایک مقام پر کچھ بچے آپس میں کھیل رہے تھے۔ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے قریب جاتے ہیں اور ان میں سے ایک بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں اور بہت محبت سے اس کو اپنے سینے سے چپٹاتے ہیں، اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے جب اس منظر کو ملاحظہ کیا تو حیرت و استعجاب سے بارگاہ اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے سے اس قدر پیار و محبت کا سبب کیا ہے؟ تو پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اس بچے سے اس قدر پیار و محبت کا سبب یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک دن یہ لڑکا میرے نواسے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا اور میرے نواسے حسین کے قدموں کے نیچے کی دھول کو اپنی آنکھوں پر ملتا تھا۔ میں اسی دن سے اس بچے کو محبوب رکھتا ہوں، بروز قیامت میں اس کو بخشوا کر
جنت میں داخل فرماؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی بخشوا کر جنت میں داخل فرماؤں گا۔ تو حضرات محترم معلوم یہ ہوا کہ حضرت امام حسین کی محبت جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے۔ اے واہ، بے شک، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلی حضرت ذکر شہید اعظم حضور عدنان ملت رضا ایکشن کمیٹی۔ حضرات محترم، حسنین کریمین کا بچپنا ہے۔ کمال محبت سے ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے مبارک پر دائیں طرف حضرت امام حسن اور بائیں طرف حضرت امام حسین کو بٹھا لیا۔ کسی صحابی نے عرض کیا، نعم المرکب رکبتا یا غلام، اے بچے تیری سواری کتنی اچھی ہے۔ فوراً ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ، اے صحابی تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ سواری کتنی اچھی ہے، ذرا یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ یعنی دونوں طرف سے اچھائی ہیں۔ سواری اگر امام الانبیاء ہیں تو سوار امام الشہداء ہیں، سواری اگر بابرکت ہے تو سوار بھی بابرکت ہے۔ اور اپنے کاندھے مبارک پر سوار کر کے یہ درس دے دیا، اے لوگوں دیکھ لو، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ حضرات محترم، اور اپنے کاندھے مبارک پر سوار کر کے یہ درس دے دیا، اے حسین آج تیرا بوجھ میرے کاندھوں پر ہے، کل میری امت کا بوجھ تیرے کاندھوں پر ہے۔ اور اپنے گیسو مبارک تھما کر یہ اعلان فرما دیا، اے میرے نواسوں، اے میرے نونہالوں، آج اپنے نانا کے گیسو مضبوطی سے تھام لو، کل میری امت کی لگام تمہیں تھامنا ہے اور اپنی دین و شریعت کی حفاظت کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس حضور عدنان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ یہ بھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ظاہرہ ہے گلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ حضرات محترم، دنیا کا ہر نظام اپنے ماحول کے ساتھ ساز باز کر سکتا ہے، لیکن قانون اسلام میں ماحول کے ساتھ، زمانے کے ساتھ ساز باز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام ماحول کا پابند نہیں، بلکہ اسلام اپنا ماحول خود پیدا کرتا ہے۔ میدان کربلا میں یہی تو تھا کہ یزید اپنے گرد و پیش سے ساز باز کر چکا تھا، اور حضرت امام حسین کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتا تھا، اور حضرت امام حسین کے انکار کرنے پر یزید وہ سب کر بیٹھا جو ایک بدکار، فاسق اور نالائق کیا کرتا ہے۔ حضرات محترم، کربلا کا معرکہ بھی عجیب و غریب ماحول میں ہوا، چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ مقابلہ کس کا تھا اور کیسا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں، مقابلہ سچ اور جھوٹ کا تھا۔ مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں، مقابلہ صحیح اور غلط کا تھا۔ مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں، مقابلہ روحانی طاقت اور مادی طاقت کا تھا۔ مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں، مقابلہ شریعت اور تربیت کا تھا، بلکہ یہ کہیے مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں، مقابلہ جنتی اور جہنمی کا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ایک طرف بھروسہ خدا کی ذات پر تھا، دوسری طرف بھروسہ جنگی ساز و سامان پر تھا۔ ایک طرف 72 نقوش قدسیہ اسلام کو بچانے کی فکر میں تھی، دوسری طرف 22,000 کا لشکر جرار قرآن و سنت کو مٹانے کے لیے تیار تھا۔ ایک طرف ذکر الہی ہو رہا تھا، دوسری طرف شرابیں پلائی جا رہی تھی۔ ایک طرف قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی، دوسری طرف تلوار اور نیزے زہر میں بجھائے جا رہے تھے۔ اس ہوش ربا وقت میں بھی حضرت امام حسین داد و شجاعت دیتے رہے اور اپنے نانا جان کی وصیت پر عمل کرتے رہے۔ اے حسین، تمہیں تینوں شریعت کی حفاظت کے لیے میدان کربلا میں 3 دن
دنوں رات بھوکا اور پیاسا رہنا پڑے گا، اپنے بھتیجے قاسم کی پامال شدہ لاش کو میدان کربلا سے اٹھانا پڑے گا، زینب کے لال اون و محمد کی شہادت کو برداشت کرنا پڑے گا، عباس علمبردار کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھنا پڑے گا، علی اکبر کی جوانی کو خاک و خون میں دیکھنا پڑے گا۔ اے حسین، تمہاری شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی جائے گی، اہل حرم کو قید کر لیا جائے گا، بیمار سجاد کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگا دی جائیں گی، اہل حرم کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں در بدر پھرایا جائے گا۔ اے حسین، تمہاری شہادت کے بعد یہ سب ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کربلا میں بے سر و ساما وہی ہے خاندان، کربلا میں بے سر و ساما وہی ہے خاندان، بن کر خادم آئے تھے جبریل جس گھر کے لیے، کس قدر جان کا ہے کربلا کا حادثہ، ہر بشر غمگین ہے شبیر و شبر کے لیے۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ جشن شہید اعظم کانفرنس میں آئے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ حضرت امام حسین کی تعلیمات پر عمل کریں، نمازوں کی پابندی کریں، ہر فرض و واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کریں، اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں، اپنے بہن بھائی، اپنے پڑوسیوں، اپنی مسجدوں کے امام، اپنے علماء سے حسن سلوک سے پیش آئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی فرما برداری کریں تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اور حضرات محترم، تمام سنی مسلمان آپس میں میل محبت قائم رکھیں، اتحاد قائم رکھیں، آپس میں میل محبت سے رہیں۔ اور حضرات محترم، سب سے اہم پیغام وہ یہ ہے کہ جب تک اس دنیا میں رہیں تو عشق رسول کو سینے میں بسائے رہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو ایمان کی دولت کو ساتھ لے کر جائیں۔ حضرات محترم، مصطفیٰ جان رحمت جان ایمان ہے، مگر ایمان کے اندر کمال محبت شریعہ ارم کے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ایمان میں پختگی بغیر الفت تاجدار حرم کے کیسے آ سکتی ہے؟ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بے شک حضرات محترم، میدان کربلا میں آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ میدان کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ آج ہمارے لوگ مسجدوں سے دور ہیں، قرآن کریم آج ہمارے گھروں میں تو موجود ہے لیکن طاقوں میں رکھا ہوا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے پاس، ہمارے معاشرے کے پاس قرآن کریم کی تلاوت کی فرصت نہیں ہے۔ حضرات محترم، پہلے کے زمانوں میں ہمارے گھروں سے فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ آج ہمارے نوجوان قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں گے؟ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے ہیں۔ معاذ اللہ، آج ہمارے گھروں سے ڈھول باجے گانے تاشے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آج ہمارے نوجوان رات بھر سوشل میڈیا پہ بزی رہتے ہیں۔ حضرات محترم، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے داری کے قرآن ہو کر۔ آج پوری دنیا میں جو مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، آج پوری دنیا میں جو مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے طریق مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان جو ہے
ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے، ایک موقع پر سرکار نے فرمایا کہ مسلمانوں، اگر تم نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی، اگر تم نے اپنے اعمال کو نہیں سنوارا، اگر تم نے اپنے اخلاق کو اسلامی اخلاق نہ بنایا، اگر تم نے اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا، جو تمہاری عزت نہیں کرے گا، تمہارے بڑوں کا احترام نہیں کرے گا، تمہارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرے گا۔ تو حضرات محترم، اپنے کردار کو سنوارو، اپنی زندگی کو شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں گزارو، تو تمہاری دنیا بھی آباد ہوگی، تمہاری آخرت بھی آباد ہوگی۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس کی راہ میں شہید ہو جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں اس کا شعور نہیں، تمہیں اس کی خبر نہیں۔ حضرات محترم، حضرت نظمی میاں مہراروی فرماتے ہیں حسین کا نام اور ان کا ماتم نہیں ہے لے سنن کا شیوا، حسین کا نام اور ان کا ماتم نہیں ہے لے سنن کا شیوا، شہید مرتے نہیں ہیں نظمی، یہ قرآن اعلان کر رہا ہے۔ حضرات محترم، نمازوں کی پابندی کریے، روزے رکھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک نصاب بنایا ہے تو حج کریے، زکوٰۃ ادا کریے، مظلوموں، بے سہارا یتیموں کی مدد کریے، اور اپنے والدین سے حسن سلوک سے پیش آئیے، تو آپ کی دنیا بھی آباد ہوگی، آپ کی آخرت بھی آباد ہوگی۔ مولا، مجھ سے بولنے میں کوئی لغزش ہو گئی ہو تو اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے معاف فرما۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔